اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ پاک جل شانہ کا نور ساری کائنات میں روشن ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، ساری دنیا میں روشنی رب کا نور ہے۔ غذائیں، دوائیں، شفائیں، راحتیں، رحمتیں، پانی، آکسیجن، بارش، یہ ساری اس کا نور ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور جب اس کا نور بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے کسی بندے پہ، اس کا فضل بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے کسی بندے پہ، تو بندہ اس کے رجوع کی طرف آتا ہے۔ ایک بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بعض اوقات ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، مال زیادہ کر دیتا ہے، دولت زیادہ کر دیتا ہے، چیزیں بے بہا کر دیتا ہے، لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ سجدوں سے مراد تسبیحاں، دعائیں، عبادات، اپنی ذات کی طرف اٹھنے والے قدم، لمحے، لہجے، یہ چیزیں اللہ چھین لیتا ہے ناراض ہو کے۔ اگر ہمارے پاس آج دولت ہے، نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس سجدے نہیں، تسبیح نہیں، دعا نہیں، اس کے ساتھ یادیں نہیں، اور اللہ کو وقت دینا نہیں، تو سمجھ لیں کہ ناراض ہے، اور اس نے روٹی دی نہیں، پھینکی۔ روٹی پھینکی کس کو جاتی ہے اور روٹی دی کس کو جاتی ہے؟ بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اپنے لمحوں کو بعض اوقات نوٹ کریں خود اپنی زندگی کے پل پل کو کہ ہم اللہ کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنے انعامات، اتنی رحمتیں، راحتیں کی، اس کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کیا میرا رب اس قابل نہیں کہ اس کو تھوڑا سا وقت دیا جائے؟ یقیناً ہے۔ اپنے رب کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ آج اپنے رب کو ہم وقت دیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مراقبہ بتاتا ہوں، اور وہ اللہ کے نور کا مراقبہ ہے۔ اب میرے سامنے نہیں، اپنے سامنے ایک ایسا آدمی لے آئیں معاشرے کا جو ٹینشن، انگزائٹی، اسٹریس اور کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ کوئی نفسیاتی الجھن ہے، وہ خودکشی کی کوششیں کر چکا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، خودکشی کی طرف مائل ہے، اور اپنی زندگی سے بیزار ہے، اور اپنی زندگی سے تھک گیا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کوئی ایسا آدمی لے آئے جو اپنی تھکن کی آخری سطح پہ ہو اور تھک چکا ہو، تو اس کو لا کے نا، اب اس کو صرف 10 منٹ روزانہ ایک جگہ بٹھا دیں۔ 10 منٹ روزانہ ایک جگہ آپ بٹھا دیں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب، میں آپ کے درس بھی سنتی رہتی ہوں، کائنڈلی میری تھوڑی سی باتیں سن لیں۔ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ جی، کیا بات کہیں پلیز تھوڑا سا اونچا بولیے۔ حکیم صاحب، میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ جی جی۔ میری شادی لاہور میں ہوئی، اور پھر میں لاہور آ گئی، تو میں 35 سالوں سے میں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں۔ سسرال والے مجھے حصہ نہیں دیتے، بڑی پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے، اور دوسرا بیٹیوں کی شادی کے لیے میں نے بات کرنی تھی کہ بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، 35 سال کی ہو گئی ہے، چھوٹی کی منگنی وہ نکاح کیا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کی منگنی کی تو لوگوں کو بعد میں بتایا کہ پہلے سے بچی کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو انہوں نے صرف اس وجہ سے منگنی توڑ دی۔
جی کہ ہم نے نکاح منگنی توڑ دی کہ وہ نکاح والی لڑکی ہم نے نہیں لینی. جی جی اور بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ان میں صلح رہے اور وہ تسبیح خانے سے جڑ جائیں. جی اور ایک بچہ جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں وہ پہلے اس کا کاروبار ٹھیک تھا. ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ بھی آئی تھی تو آپ نے اس کو تھپکی دی تھی انشاءاللہ تمہارا بڑا کاروبار چلے گا. تو آج کل اس کا کاروبار کوئی صحیح نہیں جا رہا. تو وہ اسی پہ ذمہ داری دونوں بہنوں کی. باقی بچے لیتے ہیں, ایک باہر ہے, ایک شادی کر کے 1 سال کے بعد لیدا ہو گیا, ایک پہلے ہی لیدا تھا. تو ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں جن میں سے ایک بچہ میرے ساتھ رہ رہا ہے, اس پہ ہی بہنوں کا بوجھ ہے. میاں سب لیدا رہتے ہیں. تو یہ ساری مشکلات ہیں. پھر دوسرا میں نے آپ کا درس سنا تھا, وہ روحانی کلاسز سنی تھی, سو ہم لگا لیتی ہوں, اکیلی جی ہوتی ہوں گھر میں, بچے ادھر ادھر کام کرتے رہتے ہیں. تو وہ میں نے حروف تہجی کا اور ایک آپ نے حضرت آدم حوا اور ہاروت مروت کا ایک بتایا تھا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ روحانی کلاسز میں جو بھی وظیفے آپ بتاتے ہیں میں سنتی رہتی ہوں. اور کیا گھر کے کام کر لیا اور یہ کر لیا. شروع سے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے, پڑھنے پڑھانے کا. تو اگر کائنڈلی آپ نے سب چیزوں کی اجازت دے دو تو بڑی میں مشکور ہوں. ٹھیک ٹھیک, ان چیزوں کی اجازت ہے, آپ کر سکتی ہیں. ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں محترمہ. آپ کے مسائل اولاد کی شادیاں, جب انسان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے غم بھول جاتا ہے, اولاد کے غم ہی اس پہ غالب ہوتے ہیں. تو ایک تو اولاد کی شادیاں, دوسرا ان کا فیوچر مستقبل نصیب مقدر, تیسرا گھر کے مسائل, گھریلو الجھنیں اور گھریلو مشکلات اور پریشانیاں. یہ ساری چیزیں آپ چاہتی ہیں ختم ہوں. پھر ایک کام کیجئے, صبح شام صرف ایک بار سورۃ یاسین پڑھیے. ایک بار سورۃ یاسین پڑھیے. ہر مبین پر 7 بار سورۃ قریش پڑھیں گے. جب بھی مبین آئے تو اس کے بعد 7 بار سورۃ قریش پڑھیں گے, اور پورے گڑ گڑا کے, تصور کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, درد کے ساتھ 7 بار سورۃ قریش پڑھیں. آپ یہ ضرور عمل کیجئے. اور اس طرح شام کو, آپ کو جو وقت صبح کا سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے, اور جو وقت شام کی سہولت کا ہو کوئی تعین نہیں ہے. صبح اور شام یہ آپ ضرور کریں. اب جب صبح شام یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنے نتائج اچھے ملیں گے, اتنی برکات ملیں گی, اور مشکلات کی دیواریں ٹوٹتی چلی جائیں گی, راہیں کھلتی چلی جائیں گی. ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات انسان خود تسبیح وظیفہ تو کرتا ہے, اپنی اولاد کو اس تسبیح عمل اور وظیفے کی طرف متوجہ نہیں کرتا, اپنی اولاد کو. تو میری مخلصانہ درخواست ہے, مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس تسبیح عمل وظیفے کی طرف ضرور متوجہ کریں, اولاد کو, اور ان کو بھی اعمال پہ لگائیں. ایک ہے کہ اکیلا گاڑی کو دھکا لگانا, مشکلات اور مسائل کی گاڑی, اور ایک یہ ہے کہ ہمت حوصلے سے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا. یہ دونوں چیزیں آپ کریں. اور ایک چیز اور عرض کروں گا کہ آپ نا سارا دن سورۃ قریش پڑھیں. سورۃ قریش ایسی عجب چیز ہے کہ اس میں خوف سے امن ہے. وَآمَنَهُم مِّن خوف, امن ہے خوف سے. کس چیز کا خوف؟ غربت, تنگ دستی, جادو, اثرات, جنات, بندش, رشتوں کی مسائل, گھریلو مسائل, زندگی کی ناکامیاں, پریشانیاں, ان ساری چیزوں سے امن ہے. ان ساری چیزوں سے امن ہے. سارا دن سورۃ قریش پڑھیں, اور بہت زیادہ پڑھیں, اور بہت یقین سے پڑھیں, اور بہت اعتماد سے پڑھیں. تو اس کا رزلٹ ملے گا, اس کا فائدہ ملے گا. اور انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے اور اس کے لیے غیبی نظام, ساری چیزوں میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت, اللہ کا فضل متوجہ ہوتا نظر آئے گا, اور کرم متوجہ ہوتا نظر آئے گا. تو آپ ذرا اس پہ توجہ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ اللہ پاک ساتھ دے گا, اور اللہ پاک راحت اور رحمت کے اور عفو اور عافیت اور فضل کے اللہ فیصلے کرے گا, اور انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور کرم ہوگا. امید ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے, اور کچھ عرصہ لگاتار یہ عمل کریں گے. چند دن, چند ہفتے, چند مہینے, چند دنوں میں ہی رزلٹ ملے گا. میں دعا بھی کروں.
تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کا کوئی تھکا مارا کسی بھی ٹینشن، کسی بھی مسئلے، کسی بھی مشکل، کسی بھی الجھن، اور دنیا کا ہارا بندہ اس کو صرف کہیں کہ 10 منٹ دے دے، 10 منٹ دے دے، اور وہ 10 منٹ صرف تنہا بیٹھ جائے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اسے کہیں اکیلا بیٹھا رہے، اور اکیلا بیٹھ کے نا ڈوب کے یا اللہ یا نور، بس یہ پڑھ، ڈوب کے یا اللہ یا نور، بس یہ پڑھ، ڈوب کے، اور پوری دل کے ساتھ، پوری تنہائیوں کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، کوئی ادھر ادھر خیال نہ جائے، اگر جائے تو اس کو سمیٹ لے، خیالات کو بکھرنے نہ دے۔ پہلے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس کی مشق کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد یہ محنت اور مشق کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یا اللہ یا نور، 10 منٹ بیٹھے اور تصور یہ کرے کہ اللہ کا نور میرے پورے جسم پہ غالب ہے اور فوار پڑ رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں۔ دیکھیے میری بات سنیں، غم، دکھ، الجھن، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، دشمنیاں، مشکلات، مسائل اللہ کے نام سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے، اور اس کی طاقت اور تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ سارے غم، سارے دکھ، ساری تکلیفیں، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں اور زندگی کا ہر مسئلہ اس کے سامنے ایسے گھل جاتا ہے اور صفر ہو جاتا ہے اور سرا ہو جاتا ہے۔ لفظ اسم ذات اللہ کی یہ تاثیر ہے، یہ طاقت ہے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، جی بات کیجئے۔ جی حکیم صاحب، میں رومانہ بات کر رہی ہوں، رومانہ نام ہے میرا، اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ شوہر کے روزگار کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی ہاں، ان کا تقریباً 4-5 سال ہو گئے، سعودی عرب میں تھے، بہت اچھی جاب تھی، وہاں سے ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے پاکستان جب سے آئے نا بہت پریشان ہے، اتنی مطلب جاب لگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے مطلب 5 سال سے سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ سارے کام خراب ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی وغیرہ سب چیزیں، جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا بک کے۔ تو 2-3 جگہ مطلب جو وہ دکھائے بھی، تو کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کچھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مطلب جو بھی کام ہے نا بن نہیں رہا، سارے کام اٹک جاتے، ہر کام میں رکاوٹ ہے گھر کی، اور گھر میں ایک چوٹیوں کی اور اس کی مکڑیوں کی بہت زیادہ وہ ہے، مطلب چوٹیاں بہت ہوتی ہیں اور مکڑیاں بہت ہوتی ہیں، یہ 2 چیزیں۔ باقی کہ بچے کی پڑھائی کا مسئلہ، شادی سے متعلق مسئلے میں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی ان کی بیٹی کی شادی کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، مطلب جو بھی کام ہوتا ہے نا اتنی مشکل سے ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بیماریاں بھی گھر میں، ہر چیز مطلب ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کو سکھ سکون چین عطا فرمائے گا، اور گھر میں جو مکڑیاں چیزیں یہ ختم ہوں گی، اور آپ کے گھر کے میاں کا کاروبار، ان کے مسائل۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، جس گھر میں مکڑیاں ہوں، چوہے ہوں، ٹڈیاں ہوں، سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، جوئیں ہوں، مکوڑے ہوں، تکلیف دینے والی چیزیں ہوں، آپ ہر نماز کے بعد صرف 7 بار سورۃ ماؤن ہلکی آواز میں، اونچی آواز میں، ہلکی آواز میں پڑھ لیجیے، صرف 7 بار، اول آخر درود پاک کے ساتھ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7، ہر نماز کے بعد 7 بار آپ سورۃ ماؤن پڑھ لیجیے، صرف 7 بار۔ ان 7 بار سورۃ ماؤن کو اتنا پڑھیں توجہ سے، اور پورے گھر میں تصور کے ساتھ دم کر دیجیے۔ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں خود بخود روانہ ہو جائیں گی اور چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ کے گھریلو مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی عظیم ہستی ہے۔ یہ بات سند کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ریفرنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو
دشمنوں نے شہید کیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کا خون قرآن پاک کی اس آیت پہ گرا، وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے، آل رسول کی بہت بڑی ایک نشانی اور بہت عظیم ہستی تھے. فرماتے ہیں کہ یہ آیت ساری قرآن کی آیت میں اس کا نام میں نے رکھا ہے آیت شہادت. امام موسیٰ فرماتے کاظم آیت شہادت. اور ان کے پاس جو کوئی دکھیارا آتا تھا، غم کا مارا آتا تھا، مشکلات میں اٹکا ہوا، الجھا ہوا، پھنسا ہوا، قرضوں میں، زندگی کی کوئی ناکامی میں آتا تھا، اس کو فرماتے تھے اپنے خادم کو اس کو آیت شہادت لکھ دے. انہوں نے اس آیت کا نام رکھا ہوا تھا آیت شہادت. آیت شہادت. اور اس کا عجب نام انہوں نے، میں حیران ہوں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت اور علمی تبحر اور کمالات اور تقویٰ تو ان سے بڑھ کے کس کا ہو سکتا ہے، جن کے گھرانے سے ہمیں دین اور ہدایت کی روشنی ملی ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. فرماتے تھے اس آیت کا نام آیت شہادت ہے. تو میں آپ کو محترمہ یہ آیت شہادت بتا رہا ہوں. اس آیت شہادت کو یقین سے پڑھیے، بہت کمال چیز ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو میرے لیے کافی ہے آقا، تو میری کفایت کرے گا، تو مجھ پہ رحمت کرے گا، تو میرا کفیل ہے، تو میرا وکیل ہے، اور میری سب دلیل مولا تو ہی ہے، اور تو سمیع بھی ہے اور تو عالم بھی ہے، میرے اندر کے بھی درد کو سنتا ہے اور میرے غموں کو تو ہی جانتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایسا مبارک لفظ ہے، ایسا مبارک لفظ ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے. اتنا مبارک لفظ ہے، اتنی مبارک آیت ہے. اس کو ڈوب کے پڑھیں، اس کو یقین سے پڑھیں. اس کی سند قرآن کی آیت ہے. دوسرا، شہادت کا خون اس پہ گرا، اور راوی کون ہے؟ آل رسول، اہل بیت کی ایک عظیم ہستی، شہنشاہ، شاہ سوار. انہوں نے اس کے مشاہدات بیان کی. خادم کو فرماتے تھے کہ آیت شہادت لکھ کے اس کو دے دے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، ان کی مشکلیں دور ہو جاتی تھیں، اور ان کی پریشانیاں اور ان کے غم ختم ہو جاتے تھے. تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں، تو آپ صرف اور صرف ایک کام کریں کہ آپ آیت شہادت کو پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور پورے یقین سے پڑھیں، اور پورے اعتماد سے پڑھیں. میں نے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتائیں اور نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو عرض کروں گا کہ آیت شہادت پہ تھوڑی سی محنت کر لیں اور تھوڑی سی توجہ کر لیں. اللہ پاک کی رحمت اور غیبی نظام، عافیت اور برکت کا نظام ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اور اللہ پاک سب کے مسئلے حل کرے. اور ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جتنے بھی وظائف، تسبیحات، ذکر، اعمال بتاتا ہوں، ان سب وظائف، تسبیحات اور اعمال کی آپ سب کو اجازت ہے. جتنے بھی دکھیارے ہیں، مسائل میں مارے، آپ خود بھی اجازت ہے اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا، اس میں ذات کی تاثیر، لفظ اس میں ذات کی تاثیر ایک ایسی تاثیر ہے کہ یہ سارے غموں کو دھو کے رکھ دیتی ہے. پہاڑ سے زیادہ قرضہ ہے، سمندر سے زیادہ مشکلات ہیں، اور زمین کے جتنے بھی ذرے ہیں، ریت کے، پہاڑوں کے، ان سے زیادہ دکھ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ بس اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. آپ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے. یقیناً آپ کی بات سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن
اللہ की ज़ात और मेरे रब के ज़ात और मेरे रब के नाम का नूर कायनात का सबसे बड़ा हल है, सबसे बड़ी मुश्किल और उलझन और परेशानी, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह कि अगर अल्लाह को सामने रखेंगे फिर सारी चीज़ें छोटी नजर आएंगी। जैसे इंसान बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पे या किसी बिल्डिंग पे 100-150 मंजिला पे, तो नीचे बड़ी बड़ी इमारतें ज़रा नज़र आती हैं, इसी तरह बड़ी बड़े सब चीज़ें ये ज़रा नज़र आएंगी और ये बिल्कुल ज़रा नज़र आएंगी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई मुश्किलात और परेशानियों और गमों में डूब गया है तो उसको कहें कि वो सिर्फ 10 मिनट बैठ के या अल्लाह या नूर, कि अल्लाह का नूर मेरे जिस्म में बारिश की तरह बरस रहा और मेरा जिस्म अल्लाह के नूर में डूब गया और मेरे जिस्म को सुकून, मेरी तबीयत को सुकून, मेरे दिल को सुकून और राहत मिल रहा और मैं पुरसुकून हो गया और मेरी मुश्किलात हल हो गई। इस तसव्वुर के साथ बैठ जाए। इस पे एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ और आपको यह तसव्वुर बहुत फ़ौरन जल्दी समझ आएगा। एक हदीस में है कि अल्लाह पाक जल्ल शानो फरमाते हैं, मेरे बंदे तू मेरे साथ जैसे गुमान करेगा मैं तेरे साथ वैसे मामला करूँगा। मैं तो तेरे गुमान के बकत और तुझसे मामला करता हूँ। जब हम गुमान करेंगे कि अल्लाह का नूर मेरे दिल पे और मेरे जिस्म पे, मेरी रूहों पे आ रहा और मेरा जिस्म, मेरा दिल, मेरी रूहें सारी की सारी अल्लाह के नूर में डूब गई हैं, जब हम ये गुमान करेंगे इस गुमान पे अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरा बंदा मुझसे गुमान करे और मैं इसका साथ ना दूं, कैसे मुमकिन है? बंदा बंदे से गुमान करे और काम बन जाए, और बंदा बंदे से गुमान करे और मसले हल हो जाएं, और बंदा बंदे से गुमान करे और राहत रहमत और मुश्किलात के फैसले जो है वो राहत रहमत आ जाए और मुश्किलात के फैसले टल जाएं। तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने बात कही कि अगर अल्लाह पे इतना बड़ा यकीन कर लें जितना शहर के कोतवाल पे करते हैं तो फिर भी हमारे सारे काम बन जाएंगे। जितना शहर के कोतवाल पे, थानेदार पे कि वो हमारे लिए कुछ कर सकता है तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। थानेदार और मेरी आपकी हैसियत अल्लाह के हैं। अल्लाह अल्लाह है, बड़ा है। तो हम अल्लाह पे यकीन करें और इस तसव्वुर के साथ 10 मिनट गुजारें, फिर इसका रिजल्ट देखें। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बात कीजिए। हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी जी, वो मेरी 9 साल की बेटी है, उसका ना रेशे का बहुत बड़ा मसला है, रेशा जा ही नहीं रहा उसका। रेशे का मसला है, 9 साल की बेटी? हाँ जी। वो नाक से गिरता है या मुंह से गिरता है? वो नाक से गिरता है और मुंह से भी गिरता है, मतलब नाक से कम मुंह से ज्यादा निकलता है बार दफा। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। 9 साल की बेटी है, रेशे का मसला है, इसका मतलब है उसका दिमाग कमजोर है, आसाब कमजोर हैं, खतरा है कि उसको ऐनक न लग जाए। उसके लिए वाहिद हल सिर्फ ये है कि आप एक छोटा सा टोटका बना लीजिए। बादामों की गिरियां, सफेद मरच जिसे दक्कनी मरच भी कहते हैं, काली मरच की तरह लेकिन सफेद होती है, उस्तो खुद्दूस, मुलेठी, सौंफ, बस। बादाम 1 पाव, गिरी 1 पाव, सफेद मरच 1 छटांग, उस्तो खुद्दूस 1 छटांग, सौंफ 1 छटांग। ये सारी चीजें मिक्स कर लें, उसमें 1 पाव मिश्री डाल दें। ऐसा जबरदस्त टोटका बन गया, टॉनिक बन गया कि आप कोई दिमाग का मरीज, नज़ले का मरीज, रेशे का मरीज और कोई ना कोई ऐसा हो उसे आप खिलाइए। बच्चा है उसे आधा चम्मच दीजिए दिन में 2-3 दफा पानी के साथ, बड़ा है तो उसे 1 चम्मच दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का ये नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो, उसे असर की नमाज के बाद इस बच्ची को सिर्फ 1 छटांग, और बड़ा हो तो उसे आधा पाव भी ले सकता है, जलेबी खिलाएं गरम गरम। जहां गरम गरम जलेबी निकल रही हो तो उसे सिर्फ गरम जलेबी खिलाएं। आप चंद दिनों में तजर्बा कर लें, चंद दिनों में तजर्बा कर लें कि बच्ची का नज़ला ज़ुकाम रेशा
کیرا ختم ہو جائے گا۔ جلیبی کھلائیں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی فائدہ ہو، سوتے ہوئے چند قطرے زیتون کے تیل کے دائیں اور بائیں نتنے میں 2-3 قطرے آپ ڈال دیجئے زیتون کے تیل کے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا۔ اور ہر کھانے اور پینے کی چیز پہ اسے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور دم کر کے دیجیے۔ دوا ہے، غذا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور دم کر کے آپ دیجیے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت رزلٹ ملے گا اور صحت اور تندرستی ملے گی اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ذات کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے آئے جو سخت مایوسی، تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، انگزائٹی اور ٹینشن اور ذہنی الجھاؤ اس میں شکار تھے، اور یہ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے اور حد سے زیادہ ہے، اور اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس چیز میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہم اس سے دور ہو جائیں، تو اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک ہے ایسی گولیاں کھائیں جس سے سو جائے، دماغ سویا رہے، اور آخرکار وہ گولیاں نشے کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور اس سے دماغ، یادداشت، میموری، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور انسان ایک زندہ لاش ہے چلتی پھرتی۔ ایک یہ ہے کہ اپنی مشکل میں اللہ کو آواز دیں۔ اس کی مثال، جب بھی بچہ پریشان ہوتا ہے وہ فوراً ماں کو کہتے ہیں، اماں کہتا ہے۔ ہم جب بھی پریشان ہو تو ہم کہیں اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ کو پانا بچے سے سیکھا، کہ بچے کو جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے اماں، مما، مام۔ تو جب ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہم فوراً کہیں اللہ۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یقین صاحب، میرا نام شبنم ناہید ہے، امی کا نام نسیم اختر، تو میں نے اپنا حساب کروانا تھا۔ امی کا نام کیا بتایا محترمہ؟ نسیم اختر۔ جی، کیا حساب کرانا ہے؟ میرا یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا جیسے بیمار ہوگی، میں نے ٹیسٹ وغیرہ کروایا تو وہ میرے سارے ٹھیک ہے، ہارٹ ٹیسٹ بھی، شوگر بی پی سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے کمزوری سے جیسے جسم میں درد اور وہم سے ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے مسائل ہیں، تو مجھے لگتا ہے یا نظر ہے یا اپنے مسائل کو ذرا پھر بیان کیجئے کہ آپ کے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے اچانک جس طرح سمٹم جیسی ہوتی ہے، جیسے شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اسٹامک خالی لیکن ہے نہیں ٹھیک ہے، اسی طرح کبھی آرٹ والی سائڈ پہ درد شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں، کبھی ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیفٹ کبھی رائٹ، لیکن ٹیسٹ وغیرہ کروایا سارا ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس، ایچ بی بھی ٹھیک ہے، آرٹ ٹیسٹ بھی سارا ٹھیک ہے، بی پی بھی ٹھیک رہتا ہے، شوگر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے مسائل اور اکثر ہو جاتا ہے، پورے جسم میں بھی جیسے درد۔ جی ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں، یہ جو کچھ آپ کو اپنی کیفیات بتا رہی ہیں، اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، ان ساری کیفیات کی بنیادی وجہ لگتا ہے آپ کو سخت ترین نظر بد ہے، اور یہ نظر بد ہی کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیفیں اور یہ مسائل اور یہ مشکلات ہو رہے ہیں، نظر بد کی وجہ سے۔ اچھا، نظر انسانوں کی بھی ہوتی ہے، نظر جنات کو بھی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو اکثر جو نظر لگتی ہے وہ جنات کی زیادہ لگتی ہے انسانوں سے زیادہ، اور خاص طور پہ خواتین کو جوانی میں نظر بد جنات کی بہت لگتی ہے۔ واقعات ہی واقعات۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ واقعات صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، انگریزوں کو جنات نہیں چپکتے۔ میں نے کہا بہت زیادہ، اب تو ہر بندہ یہ چیک کر سکتا ہے، اس کے پاس فیس بک، نیٹ، واٹس ایپ وغیرہ بڑی آسانی سے، آپ گھومیں
اور کہیں کہ انگریزوں کا جنات سے کیا تعلق ہے، جنات کا انگریزوں کیا تعلق، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ ان چیزوں پہ ہو رہی کہ یہ جنات کا ہماری زندگی پہ دخل کیا ہے، اور گورا بہت متاثر ہو رہا۔ پہلے بہت انکار ہوا لیکن اب بہت اقرار ہو رہا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں جس میں ہم علاج آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، اور یہ ساری کیفیتیں نظر بد کی ہیں اور سخت نظر بد ہے، اور پھر اس کا اگلا جو نتیجہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی لا علاج بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور طرح طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، اور الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں، نفسیاتی الجھنیں، ذہنی الجھنیں اور مشکلات اور پریشانیاں یہ ساری شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان ان الجھنوں میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ وہ ایک کام کریں، آپ 11 تسبیحاں یا کہاروں کی پڑھیں، صرف اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 20 منٹ لگیں گے۔ ایک برتن لے لیں، ٹب پلاسٹک کا، لوہے کا، کسی بھی چیز کا، اس میں گرم پانی ڈالیں اگر سردی ہو تو، اگر گرمی ہو تو تازہ پانی ڈالیں، پاؤں اس میں آپ بھگو دیجیے، اور تسبیح لے کے آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا کہارو پڑھیں، یا کہارو، یا کہارو، اور تصور یہ ہو کہ یا اللہ جو میری بیماری ہے، جو الجھن ہے، جو نظر بد ہے، جو جادو ہے، جو اثرات ہیں، جو بندشیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اے اللہ ان سب کو ختم فرما دے اپنے نام کی برکت سے، یا کہارو، ان سب کو ختم فرما دے اپنے نام کی برکت سے۔ تو اس کا رزلٹ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا، آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی، روح میں تازگی، جسم میں تازگی، طبیعت میں تازگی، اور اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی، بیماریاں، مشکلیں اور یہ ذہنی طور پہ الجھنیں، ٹینشنیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یا کہارو اس طرح سے پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک 7 بار، اور 11 تسبیحاں یا کہارو کی، 11 تسبیحاں یا کہارو کی آپ نے پڑھنی ہے، اور پوری توجہ سے، پوری دل جمی سے اور پوری یقین سے آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بہت نتیجہ ملے گا، اور اس کی بہت برکات اور اس کے بہت رزلٹ اور اس کے بہت کمالات ملیں گے۔ تو آپ کا جسم انشاءاللہ ہلکا پھلکا ہوگا، اور اگر آپ مزید فائدہ چاہتے ہیں تو سارا دن یا کہارو آپ کثرت سے پڑھیں، کھلا بھی پڑھیں، اس کے علاوہ یہ تو لازم کرنا ہے۔ اس پانی کو آپ بہا دیں گٹر میں، جہاں بھی نالی میں بہا دیں، اور روزانہ نیا پانی ہو، اور اس عمل کو آپ کریں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ پاک عافیت فرمائے گا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے بچے سے سیکھا مانگنا، جب بھی کوئی مشکل آئی اس نے اماں کہا، اور ہمیں جب بھی مشکل آئے ہم اللہ کہیں، اللہ کہیں۔ تو 10 منٹ بیٹھ کے تنہائی میں صرف یا اللہ یا نور ہم یہ ڈوب کے پڑھیں گے، ہم یہ توجہ سے کریں گے، اور اللہ کو صرف 10 منٹ دے دیں گے۔ چند ہی دنوں میں اس کے نتائج، اس کے فضائل، اس کے فوائد، اس کی برکات اور اس کے کمالات چند ہی دنوں میں آپ کو انوکھی شکل میں ملیں گے، حیرت انگیز شکل میں ملیں گے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو بہت باکمال ہیں، اور آپ کی اس کی بہت برکات ہے چند ہی دنوں میں، اور آپ کا دل روشن، آپ کا جسم روشن، آپ کی روح روشن، اور آپ کا مائنڈ روشن ہوگا، صحت، تندرستی، خیر و برکت ایسی متوجہ ہوگی، بہت زیادہ متوجہ ہوگی، اور آپ کو اس کی برکات ملیں گی، اور آپ کو اس کے کمالات ملیں گے، اور آپ کو اس کی خیریں ملیں گی۔ تو یہ آج کے بعد ہم نے 10 منٹ کی مشق کرنی ہے، اور 10 منٹ کی مشق کوئی مشکل نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ بنتے ہیں، اور ہم صرف اگر 10 منٹ بھی اللہ کو دیں گے، بنیادی طور پہ اپنے آپ کو دیں گے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ ہماری عبادتوں سے، ہمارے صدقوں سے، ہماری ریاضتوں سے، ہماری سیکریفائس، ہمارے مجاہدوں سے اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات کو دیں گے۔ زندگی میں نور، روشنی اور خیر و برکت بھر جائے گی، برکت اور عافیت اور سکون اور چین اور راحت ہماری زندگی میں بالکل بھر جائیں گے۔
تو یہ 10 منٹ انشاءاللہ ہماری زندگی کے سب سے قیمتی 10 منٹ ہوں گے، جو ہماری دنیا بھی بنا رہے ہیں، ہماری آخرت بھی بنا رہے ہیں، اور ہماری روح کو بھی تازگی دے رہے ہیں، ہمارے جسم کو بھی تازگی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، اور ہمارے وقت کو اپنی یاد کے لیے قبول بھی کر لے، درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا ساری دنیا کو گناہوں سے بھر دیں، ہم تیرے سارے عالم کو گناہوں سے سیاہ کر دیں، تو مغفرت کرنے آئے تو پل میں معاف بھی کر دیں، اور اس کے بدلے اتنی نیکیاں بھی دے دیں۔ اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، سارے عالم کو معاف کر دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو معاف کر دے، ان قریب آنے والے ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، علت ذلت اور قلت سے بچا، خیر کی راہیں سجا، عافیت کے دروازے کھول، آزمائش، امتحان اور فتنوں کے دروازے بند کر دے، پوری امت کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، سارے عالم کے لیے برکت، عزت اور عافیت عطا فرما، ہماری دنیا میں بھی خیر عطا فرما، ہماری آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت کو خیر سے مزین فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، عافیت اور برکت بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وازواجہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔